يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها جو شخص کسی بھلے اور نیک کام کی سفارش کرے گا تو اس کو کرنے والے کے ثواب کے برابر حصہ ملے گا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا اور جو بری بات کی سفارش کرے گا اس کو اس برائی کرنے اور کروانے والے کے برابر عذاب میں سے حصہ اٹھانا پڑے گا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا نگہبان ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اور جب تمہیں کوئی دعا دے کوئی تحفہ دے دعا کا تو جواب میں تم اس سے بہتر تحفہ دو تم جواباً اس سے بہتر دعا دو یا اور ردوہا انہی الفاظ کو اس پر لٹاؤ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ لا الہ الا ہو وہ اللہ ایک ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وہ تمہیں ضرور بر ضرور سب کو اٹھائے گا قبروں سے اور اپنے دربار میں قیامت کے دن جمع کرے گا یاد رکھنا اس قیامت کی آمد میں کوئی شک نہیں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی بات میں سچا بھی نہیں صدقت ربنا العظیم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف و ستائش کے لائق میرے اور آپ کے اللہ جل وعلا کی ذات پاک ہے ذات مقدس ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور معبود ہے عبادت کے لائق ہے اس کے سوا نہ ہمیں کو پیدا کرنے والا ہے نہ کھلانے والا ہے نہ پالنے پوسنے والا ہے اور نہ ہی اس کے سوا ہمارے جبین کے سجدوں کے کوئی لائق نہ ہی اس کے علاوہ کوئی ہماری زبان کی تسبیح و تقدیس کے قابل اور لائق نہ ہی کسی کے نام کی سخاوت اللہ کے سوا جائز اور روا ہر طرح کی عبادت ہر طرح کا ذکر ہر طرح کا شکر اس اللہ کے لیے ہے انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں تاجدار انبیاء والی بقہا شافع روز جزا سید الکل ختم الرسول ہادی سبل امام کائنات فخر موجودات جناب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ مرۃ بعد مرۃ الی یوم الدین حمد و ثنا کے بعد آج
25 ربیع الثانی 1442 ہجری اور 11 دسمبر 2020 سن عیسوی اور 26 مگر 2077 سن بکرمی کا جمعۃ المبارک ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ اللہ کی رحمت و توفیق سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ آج ہمارے زیر مطالعہ النساء سورت کی آیت نمبر 85 سے لے کر 87 تک 3 آیات بینات آج ہم نے سمجھنی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو بھلے کام کی سفارش کرے گا اس کو بھلا کام کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اپنی مجبوری کا اظہار کیا، مالی طور پر مدد مانگی۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میں تیری ہیلپ کیسے کروں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کا اظہار کیا کہ میرے بھائی ابھی کچھ نہیں، اللہ کوئی مال دے گا تو میں تجھے حصہ دوں گا۔ ایک پاس شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، اگر اس کو اس کے پاس بھیج دیا جائے تو وہ اس کی مدد کر دے گا، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو اس کو اس تک پہنچا دے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو خیر کے کام پر رہنمائی کرتا ہے کسی کی، اللہ تعالی اس کو بھی نیکی کرنے والے کے برابر اجر اور ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مسئلے کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ بھی بڑا ہی ہم سے مسئلہ متروک ہو چکا ہے۔ بلا شک ہم مذمت کرتے ہیں سفارش کی کہ یہ رشوت، یہ سفارش رشوت پر بھرتی ہوا ہے، سفارشی بھرتی ہے، یہ ایسے ہے وہ ایسے ہے۔ بھائی سفارش کی 2 قسمیں قرآن مجید نے خود بیان کی ہیں۔ اچھے کام میں سفارش کرو گے تو کام ہو جائے کسی کا، آپ کا بھلا ہوگا۔ کسی بچے کو داخلہ دلوا دیا، اس کی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع نہیں ہوا، بڑی بات ہے۔ وہاں کون سی بات؟ کوئی اڑ پھنس کر رہا تھا، کوئی مارکس میں کمی تھی، نمبر کم تھے، آپ کی سفارش سے اس کو داخلہ مل گیا، آپ کے ذریعے سے کسی ادارے میں اس کو نوکری کسی کو مل گئی، ساری عمر کی دعائیں۔ ہاں جب میرٹ ہو، اصولی ہو، تو پھر غیر اصولی بندے کو بھرتی کروا دینا اور لائق ترین حصے والے، میرٹ پہ آنے والے، ان کو پیچھے دھکیل دینا اور محروم کر دینا، یہ گناہ ہے، یہ سفارش گناہ کے کام میں ہے۔ اسی طرح اگر سفارش کس قسم کی ہو کہ اللہ کی حدوں کے اندر سفارش کر دی جائے، چور کو چھڑانے کے لیے، قاتل کو بری کروانے کے لیے، کسی گناہگار کو سزا سے بچانے کے لیے، کسی کا حق تلفی کرنے والا کوئی ہے تو اس کو سیفٹی دینے کے لیے کہ حق تلفی کرنے والا جو انسان ہے اس کو تحفظ دیا جائے، سفارش کروائی جائے تاکہ وہ قانون کی گرفت میں نہ آئے، تو یہ مظلوم کے ساتھ بے حد و حساب ظلم ہے۔ جس کی حق تلفی کی ہے، جس کے مکان پہ قبضہ کیا ہے، جس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہے،
یہ اپنی اپروچ لڑا کے سفارش کے ذریعے، تو یہ سفارش بڑے گناہ کا کام ہے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سیدنا اسامہ بن زید کو، جب ایک خاتون کا ہاتھ کاٹنے کا چوری کے کیس میں مسئلہ ہوا تو انہوں نے سفارش کرنا چاہی، یہ بڑے اونچے خاندان کی خاتون ہے، عرب کا بڑا باعزت گھرانہ ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو یہ تو داغ لگ جائے گا، اسلام پر یہ بڑا داغ ہوگا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ جناب ایسی عورت فلاں خاندان کی۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہی نہیں بہت سارے صحابہ کا میں نمائندہ ہوں، انہوں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے، آپ اس کو نہ ہاتھ نہ کاٹیں، اس پر حد کا نفاذ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا یا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تو اللہ کی حد مجھ سے توڑوانا چاہتا ہے؟ اللہ کا قانون مجھ سے بدلوانا چاہتا ہے؟ تو اسے مجھے بڑا پیار ہے، مگر وہ پیار اس حد تک نہیں ابھی آیا کہ اسامہ تیرے کہنے کی خاطر میں اللہ کا قانون معطل کر دوں اور اللہ تعالیٰ کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی قوموں کا بیڑا غرق اسی وجہ سے ہوا، ان پر اللہ کا عذاب آیا، تباہی آئی، اللہ کی ناراضگی آئی، تو وجہ یہی تھی کہ اذا سرق فیہم الشریف، جب کوئی مالدار کو اونچے گھرانے کا کوئی نامور انسان کوئی چوری شوری کرتا تو اس پر سے وہ حد کو ساقط کر دیتے، اور جب کوئی ماڑا آدمی اذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد، تو اللہ کی حد اس پر نافذ کر دیتے، ماڑے پر تگڑا قانون آ جاتا، قانون پاورفل ہو جاتا، اور تگڑے کو دیکھ کر قانون مر جاتا، کمزور ہو جاتا۔ ان کو اللہ کے عذاب نے گھیرا فقط اس وجہ سے کہ وہ یہ کام کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج دیکھیں تو ہمارے ملک کا تو یہی حال ہے، قانون کمزور کے لیے ہے، کمزور ماڑے کے لیے، قانون ماڑے کے لیے ہے، جس کا کوئی نہیں اس پر جناب قانون دھوس دھاندلی پورے زور شور سے پوری پاور سے چڑھائی کر دیتا ہے۔ ایسا ایمان نہیں، اس کی لا پا کے رکھ دیں گے، چاہے وہ بے گناہ بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف الزام اس پر دھر دیا جاتا ہے، پھنسا دیا جاتا ہے، تو اس کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے، اس کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، اس کو کان بھی پکڑائے جاتے ہیں، اس کو لٹکانے کی بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ اور پاورفل تگڑا ہو تو ایک فون آ جائے تو پھر اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، آپ بیٹھے، پانی شانی چائے، یہ مجرم کو پوچھا جا رہا ہے۔ تو یہ جب کسی قوم کا حال ہوتا ہے تو وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر کوڑا ان پر برسنا ہوتا ہے۔ وہ انتظار کرے کہ کب اللہ تعالیٰ کا غضب اور قہر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے برستا ان پر کب ہے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی اچھے کام میں، اچھے یا برے کام کے اندر کسی کا شریک ہو جانا، اس کی مدد کرنا، اسے تقویت دینا، یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے، یعنی یہ بھی سفارش کے قبیل میں یا اس حکم میں داخل ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ جو شخص امام راغب کے ارشاد کے مطابق اس آیت کی شرح کرتے ہوئے جو انہوں نے فرمایا، اس کے مطابق جو شخص حق و صداقت کے کسی علمبردار، کسی لیڈر، کسی رہنما، کسی مجاہد، کسی جذبے والے، ایمانی جذبے والے کی مدد کرتا ہے، دامے درمے سخنے کسی بھی طرح سے اس کو سپورٹ دیتا ہے، اس نیک مقصد میں کامیاب کروا دیتا ہے، وہ چاہے ووٹوں کے ساتھ ہی ہو کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کی سپورٹ کرواتا ہے، اسے قوت دیتا ہے، اخلاص کے ساتھ اس کا ساتھ بھرپور انداز میں دیتا ہے، تو اسے بھی اس رہنما کو جب کامیابی ملتی ہے، جتنا اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اس کو بھی اتنا اجر اور ثواب اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے کہ تو نے
ایک نیک کام کے اندر ایک مصلح، ایک رہنما کی مدد کی ہے، سپورٹ کی ہے، یا ایک عالم دین کے ساتھ ادارہ چلانے میں، مدرسہ چلانے میں، مسجد کا نظم چلانے میں آپ نے اس کے ساتھ مدد کی، آپ کھڑے بھی اس کے ساتھ مشکل وقت میں ہوئے، آپ نے اس کو مالی معاونت بھی کی، آپ اس کو حوصلے بھی دیتے رہے، اس کی وقتی ضرورتیں بھی آپ پوری کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محنت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے اس کی محنت کو جب پھل لگا، یہ ثمر آور ہوئی، تو اس کو بھی اللہ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ہر طرح سے ساتھ دیا، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہر طرح ہی ہاتھوں پر اٹھایا، پیغمبر کے حکم کو سر ماتھے پر رکھا اور عمل کیا، آپ کے شانہ بشانہ جہاد کیا، آپ کے لیے سفر کیا، آپ کے لیے ہجرتیں کی، آپ کو کامیاب کرنے کے لیے، گویا اللہ کے دین کو کامیاب کرنے کے لیے، تو یہ سارے صحابہ بھی اس اجر کے اندر برابر۔ جب اسلام غالب آیا تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور ان کو اجر و ثواب کا اللہ تعالیٰ نے حقدار قرار دیا، انہیں مومن سچا، مومن حق اور مومن بالکل پرفیکٹ، جو اللہ کے معیار، اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی کے مطابق انہیں قرار دیا۔ اور نبی پاک کو بھی فرمایا والذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی اپنی رحمت کے ساتھ، اور مومنوں کو بھی آپ کے ساتھ لگا دیا، مومنوں کے ذریعے بھی آپ کو سپورٹ اللہ تعالی نے کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو اللہ نے جوڑ دیا آپ کے ساتھ، آپس میں بھی، آپ کے ساتھ بھی۔ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے پیغمبر اگر آپ اللہ مدد نہ کرتا، یہ ان کے دل، ان کے جذبات آپ پر فدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں آمادہ نہ کرتا، آپ لاکھوں کروڑوں بھی خرچ کر کے یہ چیز نہ پا سکتے تھے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، نیک کام کے اندر، بھلے کام کے اندر معاونت کرنا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ آپ معاونت کر رہے ہیں نیک کام میں، ذرا کسی نے کان بھرے تو آپ نے چھوڑ دیا، بس اب میں نے کچھ نہیں کرنا، وہ ساری چاہتے رہ گئے ہیں۔ صحابہ نے ایسے کیا تھا کہ کسی شیطان نے، کسی منافق نے آ کے ان کے کان بھرے ہو رسول اللہ کے خلاف، کیا محدثین نے ایسے کیا تھا؟ مگر ہم عجیب ہیں، اچھائیاں ہم سنتے ہیں تو ادھر سے سن کے ادھر نکال دیتے ہیں، برائی ہم ایک بائیں کان سے سنتے ہیں تو بائیں طرف ہی دل ہے اس کے اندر جگہ دے دیتے ہیں، ادھر کان ڈاٹ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح امام راغب کے کہنے کے مطابق اگر کوئی شخص کسی باطل کے سرغنہ، کسی باطل کے لیڈر، کسی جھوٹے مکار، عیار، فتنہ پرور، فسادی اور قاتل یا کسی شرابی اس کے ساتھ چلتا ہے، کسی مشرک بدعتی کو سپورٹ کرتا ہے، کسی بدعتی مولوی کو سپورٹ کرتا ہے، فاسق فاجر کو تقویت دیتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کے نعرے مارتا ہے، اس پر پیسہ زر قربان کرتا ہے اپنا، تو یہ بھی جب وہ فاسق فاجر شرابی یا قاتل یا زانی یا فتنہ پرور فتنہ ڈالے گا، وہ بدکاری میں کامیاب ہوگا، وہ شراب پینے میں کامیاب ہوگا، وہ فسق و فجور پھیلائے گا، وہ اللہ کی نافرمانی پھیلائے گا یا شرک پھیلائے گا، بدعت پھیلائے گا، تو جتنے اس کے ساتھ فالوور ہوں گے، معاون ہوں گے، اس کے ورکر ہوں گے، نعرے مارنے والے ہوں گے، جب وہ فساد پھیلے گا، فسادی کو، شرک پھیلے گا، مشرک کو، بدعت پھیلے گی، بدعتی کو، زنا پھیلے گا، زانی کو، کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ پنپے گا، تو اس فتنہ پرور کو جتنا گناہ ہوگا، اس کے فالوور کو، اس کے ورکر کو، اس کے ساتھی کو، اس کے تابع فرمان کو، اس کے معاون کو اللہ برابر گناہ دیں گے۔ من سن سنتن حسنتن، حدیث پاک ہے، جس نے فرمایا اچھے کام کی بنیاد رکھی، قیامت تک جتنے لوگ ہوں گے، آنے والے ان ساروں کو بھی
جتنے اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ پہلوں کو ثواب برابر دیتا رہے گا، ان کے عمل کا بھی، اس کے اپنے عمل کا بھی۔ جو بدعت کی، شرک کی، کفر کی، منافقت کی بنیاد رکھ دے گا، کوئی فتنہ ڈال جائے گا، یہ مر بھی جائے گا۔ فتنہ ڈالنے والا، فتنہ پرور، فتنہ پیدا کرنے والا مر گیا، اس کا گناہ زندہ ہے۔ جتنے گناہ کرتے رہیں گے، یہ شرک کا اڈا قائم کر گیا، کوئی دربار، مزار، کوئی مورتی، کوئی بت کھڑا کر گیا، اس کی پوجا پاٹ کے لیے تیار رہا اور لوگوں کو بھی دعوت دی۔ جتنے گمراہ لوگ قیامت تک آنے والے، یہ مر بھی چکا ہے کب کا، سالہ سال سے، مگر یہ جب سے یہ شروع ہوا اور قیامت تک اگر گناہ اس پر ہوتا رہا، اس لائن پہ لوگ چلتے رہے، جتنا ان ساروں کو گناہ ہوگا اتنا اس کو بھی اکیلے کو گناہ ہوگا۔ اس نے برائی کی بنیاد رکھی ہے۔ یہ آج کا حکم ہے، اس لیے سمجھنا چاہیے۔ کبھی رشتہ داری کا فکر نہ کرو، کبھی دوستی کا لحاظ نہ رکھو، کبھی کسی کی دولت سے مرعوب ہو کر کسی برے کا ساتھ نہ دو۔ میرا رشتہ دار ہے جی، ہماری برادری کا بندہ ہے جی، ماننی پڑتی ہے جی، پھر جہنم میں ماننی پڑے گی نا، دوزخ میں بھی ماننی پڑے گی۔ برادری دے بندے ادھر گئے، تو جنت کی لین جانا ہے، تیرے رشتہ دار ادھر گئے، تیری دوستی ہے، تیری دوستی ادھر ہے، تو جنت کی طرف کیوں اپنے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہا ہے؟ تیرا ٹھکانہ وہ ہے جہنم۔ صحابہ یہی تو تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو بکر صدیق کو دیکھیں، بیٹا کافر ہے، ابو بکر صدیق تابع رسول، سچے پکے مومن، بلکہ مومنوں کے بادشاہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے قریب ترین وزیر، مشیر، وہ بھی بیٹا بھی مسلمان ہو گیا سالوں کے بعد۔ ایک دفعہ بیٹھے باپ بیٹا، کہتا ابو جی فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں قسم سے ایک سے زیادہ مرتبہ آئے، آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں آپ کو دیکھ کے حملہ کر سکتا تھا، آپ میری تلوار کی زد میں بار بار آئے، مگر میں نے آپ کا لحاظ کر کے تلوار پیچھے ہٹا لی، میرا ابا ہے، میرا باپ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بیٹا تیری تلوار کی زد میں آیا ہوں گا، تو سچ کہتا ہے، تو نے تلوار پیچھے ہٹا لی باپ سمجھ کے، لیکن رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری تلوار کی زد میں کبھی تو آ جاتا، میں تیرا بیٹا سمجھ کے قتل لحاظ نہ کرتا، میں تجھے محمد کا دشمن سمجھتا، اللہ کا باغی سمجھتا، اللہ کے دشمنوں کا ساتھی سمجھ کے میں تجھے تہتیک کر دیتا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان تو اتنا مکہ مریا پیا، ہماری تو بیوی کہے تو ہم داڑھی مڈا دیتے ہیں، مینو چنگی نہیں لگتی، مینو ڈاڑی والے چنگے نہیں لگتے، انہیں پہلے چھوٹی کرا لی، ہولی ہولی کسی دن جا کے مڈا لی۔ کسی نے کہا مجھے تیرا فلاں عمل نہیں اچھا لگتا، وہ چھوڑ دیا۔ اللہ معاف فرمائے، حتیٰ کہ کوئی معشوقہ کہہ دے مجھے تیری ماں اچھی نہیں لگتی، تو اس کو بھی شاید یہ گلا دبا دے، اور دبا دیتے ہیں۔ کتنوں نے اپنے باپ کو قتل کیا، کیا غلط ہے؟ اپنے باپ کو قتل کر دیا، اپنی ماں کو قتل کر دیا، نہیں تو نیٹ پر آج ہی دیکھیں میڈیا میں کتنا کچھ خرابیاں ہیں۔ اگر برے کا ساتھ دو گے تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ بھی اس برے کی طرح کے مجرم ہوں گے، اور جہنم کا سامان آپ کر رہے ہیں اپنے لیے۔ آج ہی واپس پلٹیے، آج ہی سوچئے۔ میرے قابل قدر بھائیوں، وہ نہ ہو کہ کوئی گناہ کی بنیاد رکھ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے سفر کے اندر، فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، صحابہ ساتھ اتفاق سے ادھر کو گزرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے وہ مرا ہوا، آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، اس کے ساتھ اس کی سونے کی چھڑی بھی ہے، یہ ہاتھ میں چھڑی سونے کی رکھتا تھا، اتنا مالدار تھا اور اتنا پاپی تھا کہ شرک کی آبیاری کے لیے اس کی خدمات بڑی واضح ہیں۔ صحابہ کہیں یا رسول اللہ پٹ گئے پھر
آپ نے فرمایا اکھاڑ دو چاہو تو. صحابہ نے اس کی قبر کو اکھاڑا, اس سے سونے کی چھڑی واقعی برآمد ہوئی. اللہ اکبر. یہ برائی کے امام, جو برائی کے اماموں کا ساتھ دے گا, یاد رکھیے گا وہ سیدھا ان کا ساتھ رہے گا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اگر واپس توبہ نہ کی اس نے, اگر اچھے لوگوں کا ساتھ دو گے تو انشاءاللہ آپ محمد رسول اللہ کے تابع داروں کے ساتھ ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نہ ایسا کریں. ایک شخص کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ بدبخت تھا اول من سیب السوائب, جس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پر بکرے قربان کیے تھے. بتوں کے نام کے اس نے 60 چھوڑے تھے. دیکھا دیکھی بتوں کے نام پہ چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے, بکروں کے چڑھاوے چڑھنے شروع ہو گئے, نذرانے شروع ہو گئے. اس نے بنیاد رکھی تھی. فرمایا جب تک قیامت تک غیر اللہ کے لیے بکرے, چھترے, دمبے لوگ دیتے رہیں گے, سبیلیں لگاتے رہیں گے غیر اللہ کے نام کی, بلا شک جتنا ان کو قیامت تک آنے والوں کو گناہ ہوگا, اس اکیلے کو اتنا گناہ ہوگا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ, اس لیے اچھے کام میں معاونت کیا کرو. وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکی اور تقوی کے کام میں تعاون کیا کرو. قرآن کہتا ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ, زیادتی, ظلم کے کام میں تعاون نہ کیا کرو. کسی بندے کو قتل کرنا ہے, دوستوں کو تیار کر لیا, وہ ساتھ چل پڑے, ٹھیک ہے مار دینے, پھڑکا دینے, گالی کوئی نہیں, اس میں نہیں آپ نے تعاون کرنا. کسی گھرانے کی دوشیزہ کو اٹھانا ہے, اس کو اغوا کرنا ہے, اس کے لیے معاونت کے لیے نوجوان آسانی سے اویل ہو جاتے ہیں, ایسے بالکل نہ کیا کرو. نیکی کے کام میں پیچھے نہ رہو, برائی کے کام میں کبھی ساتھ نہ دو. بھائیو آج لوگوں کو دیکھتے ہیں, کسی کے بیٹے کو نشے پہ لگا دیا, کسی کے معاذ اللہ بیٹی کو غلط راہوں پہ لگا دیا. میں ایسے نوجوان بھی دیکھے اپنے جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کوئی نمبر شمبر لینا ہی. میں سمجھا نہیں کیا نمبر لینا, تینوں میں لے کے دیا نمبر, اس قسم کی اصطلاح ہے. وہ میں نے ذرا قریدا ان کو تو کہنے لگے کڑیاں دے نمبر. جو لڑکیاں باتیں کرتی ہیں نا آوارہ, دوستوں کو دیتے ہیں, لے اے نمبر تے کال کرتے نال بڑی مٹھیاں مٹھیاں گلاں ہون گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ, قسم رب کریم کی. کسی کی بیٹی کو غلط راہ پہ لگا دیا. بعض اچھی بلی شادی شدہ خواتین بچوں والی, اللہ معاف فرمائے, وہ کسی کی بیٹی کو گناہوں پہ لگا, بچولیاں بن جاندیاں, بچولیاں بروکر. وہ کبھی بھابیاں بھی ہوتی ہیں, دیورانیاں بھی ہوتی ہیں, جٹھانیاں بھی ہوتی ہیں, جو رابطہ سیکٹری کا کام کرتی ہیں. نمبر ان کا چلتا ہے, کالیں ان کے نمبر پر آتی ہیں, وہ اس کو ٹرانسفر کر دیتی ہیں, ان کے موبائل سے کالیں ہوتی ہیں. اچھی بات میں رہنمائی کرو. الدال علی الخیر کفاعلہ, کسی کو توبہ پہ لگا دو, کسی کو نماز پہ لگا دو, کسی کو قرآن پہ لگا دو, اور یار کسی کو نیکی کے کام پہ لگا دو. جو سخاوت نہیں کرتا اس کو سخاوت پہ لگا دو. تمہاری نیت نیک ہو, اللہ بھلا کرے گا. صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے, ایک شخص رات کو نکلا صدقہ لے کر کہ میں رات کسی پریشان حال کو چھپ چھپا کر صدقہ دے دوں گا. گلیوں میں چکر لگا رہا ہے, کسی غریب کو ڈھونڈ رہا ہے. ایک عورت مل گئی, کہتا ہوئے رات دے 2 بجے بیچاری کلی, پتہ نہیں کیڑے دکھاں دی ماری کروں نکلی. انہیں انہوں کیا بہن ادھر آنا, یہ پیسے ہیں اللہ کی راہ کے, یہ آپ لے جاؤ. انہیں ہیں جو پھڑ کے مارے. میرے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بدکارہ تھی, وہ تو بدکاری کر کے آ رہی تھی, پیشہ کر کے آ رہی تھی. اس نے جا کے اپنے فیملی میں, اپنے حلقے میں بتایا. صبح مشہوری ہو گئی, اور دیکھو لوگ پاگل ہو گئے ہیں, یہ زانیوں کو صدقے دے رہے ہیں. اس کے بھی کان میں آواز پڑی, کہنے لگا اللہ زانی کو صدقہ چلا گیا میرا, مجھے معاف فرما دے. اچھا آج میں پھر صدقہ نکالوں گا اور کسی سچے کو, صحیح حقدار کو ملے گا. گیا, ایک شخص رات نظر آیا, اس کے ہاتھ میں تھما دیا, وہ چور تھا. گھر گیا, گھر جا کے سارے گھر والوں کو حلقہ احباب میں بتایا,
کہنے لگا رات میں گیا سا اتنے تے دا نہیں لگا کسی دا چگا بننا سی دا نہیں لگا آن ڈیا میں انہیں سارے پیسے تھیلی کسی نے پکڑا دی انج میرا پھوڑ لگ گیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے کان میں بھی یہ آواز چلتی چلتی پہنچی کہنے لگا اے اللہ چور کو میرا صدقہ چلا گیا میں تو نہیں چاہتا تھا تیسرے دن آج صدقہ نکالوں گا اسی طرح وہ غنی کو دے بیٹھا غنی مالدار آدمی وہ آ رہا تھا اپنی دکان شاپ بند کر کے لیٹ اس کو دے دیا وہ دنیا دار غنی تھا اس نے کہا جڑا ہوندہ ہون دیو اس نے جا کے بتایا اتنے پیسے یار رات مجھے فلاں نے دے دیے کسی شخص نے دے دیے بات مشہور ہوئی اس کے کان میں پڑی اس نے کہا یا اللہ یہ غنی کو مال چلا گیا یا اللہ مجھے معاف کر دینا میری نیت پاک نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو کہا کہ اے میرے بندے تیری نیت پاک تھی تو نہ چور کا سپورٹر تھا نہ غنی دنیا دار کا سپورٹر تھا نہ اس بدکارہ عورت کو تو سپورٹ کرنا چاہتا تھا تیری نیت پاک تھی جا تیرا پاک مال ان کے پیٹ میں گیا ان کا رزق بنا میں نے زانیہ عورت نے کھایا اس کو زنا سے میں نے توبہ کی توفیق عطا فرما دی اس نے کہا اوے رب جدو حلال دیندا تے حرام دی منہ ماری کرن دی کیڑی ضرورت ہے آج ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کی تاریکیوں میں بھی چاہے تو دروازے رزق کے کھول دیتا ہے اس نے بدکاری سے توبہ کی جو سخی جو مالدار تھا غنی اس نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی تھی اس کو خیال آیا یار میں اچھا بھلا ہو کے نہیں دیتا لوگ رات تاریکیوں میں چھپ چھپ کر صدقے کر رہے ہیں میں بھی اس لائق ہوں اس نے پکی نیت کر لی کہ میں اپنا آج کے بعد مال کی زکوٰۃ پوری ادا کروں گا اس نے زکوٰۃ دینا شروع کر دی جس چور نے توبہ رزق کھایا اس نے چوری سے توبہ کر لی کہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے وہ اپنے بندوں کے ذریعے یوں بھی مدد کروا دیتا ہے حرام کھانے کی کیا ضرورت ہے وہ تیرے پاک مال نے تو پوری لائن کو سیدھا کر دیا ہے یہ ہے نیت پاک میرے بھائیوں برائی نہ کرو بچوں کو غلط طرف نہ لگاؤ کسی کا بچہ اگر غلطی پر ہو تو اس کو نہیں ہون دے یہ بھی گھر بگاڑیے ذرا گند پائیے نہیں اس کو کہو بیٹا تیرا یہاں کیا کام ہے چاہے آپ گناہ گار ہو کسی معاملے میں ملوث ہو اس کو کہو بیٹا ایتھے نہ آیا کرے میں سگریٹ پیتا ہوں اس کو دیکھ پتر سگریٹ کیوں پین دے انکل تسی بھی تے پین دے جے کہے نہیں میں تے غلط کر رہا بیٹا تو بچہ نہ اس لائن تے چلی نہ اس پاسے جائے بیٹا یہ نشیوں میں نہیں بیٹھنا فلاں لوگوں کے اندر اس کی اصلاح کرو اگر وہ آپ کی وجہ سے آپ کے کہنے آپ کے سمجھانے پہ راہ راست پہ آ گیا تو انشاءاللہ جب تک وہ زندہ رہے گا بڑا ہو کر تو خاص طور پہ آپ کو دعائیں دے گا کہ مجھے گندی سوسائٹی سے میرے فلاں بھائی نے فلاں انکل نے فلاں نے مجھے سمجھایا اور مجھے ہٹا دیا تھا مگر نہ آج میں بھی ان کی طرح کسی قبرستان کے اندر بیٹھا ہوتا برے حالت میری ہوتی انگلیاں جلی ہوتی سگریٹ جس کے اندر اڑایا ہوا ہوش نہ ہوتی در در پہ مانگتا پھرتا اچھے کام کرنے کی کوشش کرو ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے صحیح البخاری کی روایت ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں اس نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اتاہ السائل مجھے کچھ دیجئے سائل نے آ کر سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیت المال کے اندر مال پڑا ہوا تھا ایسے لوگوں کو آپ دیا کرتے تھے اس نے بھی آ کر سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے صحابہ بیٹھے ہوئے وہ بھی چپ ہیں آپ نے فرمایا صحابہ تم سفارش کیوں نہیں کرتے وہ کب کا بیٹھا ہوا ہے آ کے تم مجھے کہو یا رسول اللہ میں اس کو جانتا ہوں ذاتی طور پر یہ واقعی حقدار ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعی حقدار ہے اس کی بیٹی کی واقعی شادی ہے آپ اس کو کچھ دیں اس کا گھر نہیں ہے یا رسول اللہ اس کو کچھ عطا کر دیں میں بیت المال سے دے دوں فرمائے اشفعوا توجروا ہونا وہی ہے جو اللہ نے کروانا ہے اللہ سبحانہ و تعالی وَلْيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ جو چاہے گا اپنے نبی سے دلوا دے گا مگر تم سفارش کرو تمہیں اجر ملے گا
سفارش کیا کرو۔ آج ہمارے علماء ہیں، سائلین آتے ہیں مسجد کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں غریب لوگ سوال کرنے، تو وہ دکھاتے نہیں آپ کو کہ یہ میرے پاس فلاں عالم دین کی تصدیق ہے، یہ میرے پاس فلاں عالم دین کی جناب تصدیق ہے، وہ مجھے جانتے ہیں ذاتی طور پر، میں کمزور ہوں، مجھے بیٹی کی شادی ہے یا یہ وہ علماء سفارش کرتے ہیں حقداروں کی، مستحقین کی، وہ اچھا کرتے ہیں۔ آپ بھی سفارش کیا کرو اور اچھے لوگوں، باعزت لوگوں کی سفارش کو قبول کر کے کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیا کرو۔ آپ لاکھوں نہیں دیں گے، ہزاروں دے دیں، ہزاروں نہیں 100 میں سینکڑوں میں دے دیں، روپیوں میں دے دیں یار، 10 20 50 کیا فرق پڑتا ہے؟ کہو ایک باعزت آدمی عالم دین نے سفارش کیا اس کی، یہ حقدار ہے، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں ذاتی طور پر۔ صحابہ کو نبی پاک نے فرمایا میں نے تو دینا ہی تھا اس کو، مگر تم سفارش کرو، میں انتظار کر رہا تھا کہ تم اٹھ کے میرے پاس آ کے کہو یا رسول اللہ یہ واقعی حقدار ہے، اس کو دینا چاہیے۔ اشفعوا تؤجروا، جتنا میں دوں گا اس کو، جتنا سخی کو سخاوت کا ثواب ہوگا، سفارش کرنے والے کو صرف کہنے سے، اس کی تصدیق کرنے سے اللہ تعالیٰ اتنے صدقے کا اجر اور ثواب عطا فرما دیں گے۔ ہاں، بری سفارش سے بچو، چغلیاں کھانے سے بچو، لڑائی کرانے سے بچو، لائی بجھائی سے اجتناب کرو، فساد برپا کرنے سے، گھر اجاڑنے سے۔ کوئی اتنی سی تخنی لگا دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ کون سی نیکی کر رہا ہے بدبخت؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اصحابی رسول فرماتے ہیں کہ اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو گھروں کو برباد کرتے ہیں، وہ بری سفارش گویا کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں، ابھار رہے ہیں، خلاف کر رہے ہیں ذہن اس کا، اپنی بیوی کے، بھائیوں میں لڑائیاں کروا دیتے ہیں، سگے بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور وچولے بے ایمان، قصور سارا ان کا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں فساد مچ جاتا ہے، جماعتیں اجڑ جاتی ہیں، فتنے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص کے بس خرابی سے۔ ایسے لوگوں کا بالکل ساتھ نہ دو۔ جہاں سفارش کی ضرورت ہے ضرور کرو، اور اگر آپ مالدار ہے، کوئی بندہ سفارش کے لیے آپ کے پاس آتا ہے کہ جی یہ حقدار ہے، اس کی بیٹی آپ کو اللہ نے دیا، اس کو ذرا تعاون کرے، آپ ویسے بھی تعاون لوگوں سے کرتے ہیں تو یہ بھی حقدار ہے، اس کی عزت کیا کرے آنے والے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عزت کی ہے، فرمایا اٹھ کے سفارش کیا کرو اگر تم جانتے ہو کسی کو تو، یہ نہیں کہ آپ اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیں۔ کیا تے یار کوئی نہ کوئی بندہ پھڑی لے آਉਂدا روز میرے کو، کسی نہ کسی کو لے آتا ہے میرے پاس، یہ انہوں کچھ دیو، انہوں کچھ دیو، پتہ نہیں یہ پتی لیندہ بچوں، پتہ نہیں یہ دا کوئی حصہ ہوندہ بچ۔ نہیں، سارے ایسے نہیں ہوتے۔ آپ دیکھ لیا کریں مہربانی فرما کے، اور سفارش کرنے والوں کی عزت رکھا کریں، اس کو کہا کریں میرا کیڑا ثواب کٹنا ہے، مجھے تو صدقے کا برابر ثواب ملے گا، اس کو بھی تھوڑا مل جائے گا۔ میں نے ایک شخص کو 1-2 دفعہ سفارش کی، صرف 500 روپیہ دیتا انہیں، اللہ دی قسم صرف 500 روپیہ، اور بڑے ہی حقدار تھا، میں بتا نہیں سکتا ممبر پر۔ دوسری دفعہ گیا پھر 500 روپیہ دیتا۔ اس دور میں 500 روپیہ میرے جیسے کی سفارش پر صرف 500، اس کو تو 50,000 دینا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس پوزیشن میں تھا، مگر ایک دفعہ اس نے مجھے سنا دیا جی میں نیکی وہ کرنا ہونا جڑی میرے دلوں اٹھے، گویا کہ تو نہ کسی دی سفارش کر لیا کر میرے کو۔ ایک آدمی قسم رب کریم کی، قرآن میرے سامنے ہے، ممبر پر ہوں، وہ بڑا ہی حقدار تھا، میں اس کو کسی حد تک جانتا تھا، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی جب اس نے میرا نام جا کے اس سخی کو لیا، وہ کہندا میں کچھ نہیں دینا تینوں، چلا جا۔ وہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ وہ بیچارے نے پھر کوشش کی، قسمت لڑائی، وہ کہنے لگا بھائی توبہ میری فیکٹری چ نہ بڑی، یہ ان کے الفاظ ہے بیان کرنے والا، کہنے لگا جی آپ نے جدھر بھیجا تھا اس نے مجھے یہ کہا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر،
اللہ آپ کا مددگار۔ تو ایسے نہ کیا کریں، جو سفارش کر کے بھیجتا ہے آپ تصور کریں کہ یار یہ واقعی تصدیق ہو گئی ہے کہ میرا صدقہ کسی چور کو نہیں جا رہا، کسی برے کو نہیں جا رہا، کسی ذمہ دار آدمی کا بھیجا ہوا ہے، صحیح بندہ حقدار ہے۔ مگر ہم نے تو اپنے نمبر ٹانگنے ہوتے ہیں نا، ہم کسی کی کیوں مانیں؟ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض ناخلف تو کھلم کھلا کہہ دیتے ہیں کہ نہیں دینا انہوں۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دوسری آیت، جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے نا تو تم بھی جواباً تحفہ دو یا اسی کو لٹا دو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصل التحیت الدعاء الحیات، اصل تحفہ یہ ہے کہ کسی کو لمبی زندگی کی دعا دے دینا، اللہ تیرے مال میں برکت دے، یہ چھوٹا تحفہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بس گفٹ کسی پیک کروا کے کسی اعلیٰ گفٹ ہاؤس سے لا کے اس پر جناب بڑا کارڈ شارڈ لگا کے اور اس کو ورق کے اندر پیک کر کے بڑا پھول اوپر سجا کے دیا جائے تو یہی تحفہ ہے۔ اور کملے ہو وہ بھی تحفہ ہے جو درازی عمر کی کسی کو دعا دے دے اللہ تجھے۔ اس میں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم کہنا بہت بڑا تحفہ ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم، میرے پیغمبر فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ فرمایا 10 نیکیاں تینوں مل گئیاں، 20 نیکیاں مینوں مل گئیاں، سبحان اللہ۔ دوسرا شخص آیا، وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے پیغمبر علیہ السلام جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس سے بڑھ کر جب تمہیں تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ دو۔ اور یار مالدار لوگ تو ہم سارے نہیں ہیں کہ ہم کسی کے مال کے برابر، کسی کی دولت کے برابر ہوں، نہیں، ہم تو کمزور بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، متوسط بھی ہیں، ہر درجہ کے لوگ موجود ہیں۔ لیکن اگر تمہیں کسی نے تحفہ دیا ہے 1000 روپے کا آپ نہیں جواباً دے سکتے تو اس کو دعا دے دیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی سونے کا پہاڑ بھی کسی کو دے دے، اگر کتنی بھی بڑی سے بڑی چیز دے دے، کہ کوئی گھر لے کے کسی کو فری میں دے دے، گفٹ کر دے، اگر کوئی مال ڈنگر دے دے، لے بھینس لے جا کے اس کا دودھ پینا، بچوں کو پلانا، دعائیں دینا، اگر کوئی بڑی سے بڑی نیکی حج کرا دے، اس کو عمرہ کروا دے، اس کو ویسے ہندا تے نہیں کدے الا ماشاء اللہ، حج عمرہ کروا دے کسی کو، وہ جواباً کہہ دے اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں اس نے کی جس پر کی تھی اس نے اس کا حق پورا کر دیا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے سپرد اس نے کیا، تجھے وہ جزا دے، میں بدلہ نہیں دے سکتا، تجھے اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ فرمائے اس پر کوئی اس کا احسان نہیں رہا، اس نے اس کو پورا بدلہ دے دیا۔ اب رب کریم قیامت کے دن اجر دیں گے، پھر وہ دیکھنا کتنا ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، میرے محبوب نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا 20 نیکیاں تجھے مل گئیں، 30 نیکیاں مجھے مل گئیں، سبحان اللہ۔ ایک کلمے کی 10 نیکیاں، 20 نیکیاں، 30 نیکیاں، اللہ اکبر۔ یہ ہم مفت میں نیکیاں ہم لیتے ہی نہیں ہیں، کولو دی لنگ جائیدہ ہے، خاموشی سے مسجد میں آتے ہیں، خاموشی سے جاتے ہیں، خاموشی سے۔ اگر کوئی کسی کو آپ وہاں پہ ملے نا برآمدے میں جاتے ہوئے السلام علیکم کیا حال ہے، جفی پا لے، گلے نو لگا لیا، بھئی محبت بڑھے گی۔ انہیں 2 گوری ویکھا تیجی میرے اتھے آ گیا، یہ گلے ملنا ثابت ہے کتے ہوں تے جڑیاں گالاں کڈنا وہ ثابت نے، جڑے چگلیاں کھانا مسلمانہ دیا نمازیاں دیا وہ ثابت نے۔ ظالمہ اس کا تو کبھی تو نے فتویٰ نہیں پوچھا، یہ محبت کا اظہار ہوا ہے تو پوچھنا شروع ہو گیا مسئلے۔ بروں کی سپورٹ کرتا ہے، چگلی کھانے والے لوگوں کے پاس بیٹھ کر مزے لے کے رسکاٹ لے کے سنتا ہے، وہ تجھے کبھی مسئلہ پوچھنا یاد نہیں آیا۔ کسی نے کہنا ہر واری ہاتھ ملانا کو ضروری ہے، منہ نال بھی سلام چل جاندی ہے، انہوں پتہ نہیں کننا کو مشکل گزریا جواب دینا بھائی۔
اور بعض تو اتنے ہوتے ہیں اور وہ متکبر ہوتے ہیں، ہو نہ ہو لیکن متکبرین کے صف میں وہ جائیں گے جن کو کہا جائے السلام علیکم، جواب ہی نہیں دینا، کئی منہ نہیں پھٹ دے السلام علیکم، ٹھیک ہے تیرا حق اسی تو ادا کرتا ہے، میرا حق جواب دے، حالانکہ سلام کہنا سنت ہے اور علماء فقہا کہتے ہیں جواب دینا فرض ہے، جواب دینا فرض ہے، یہ مسلمان کا حق ہے، اس نے تجھے دعا دی تو اس کو دعا دے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اس سے بہتر جواب لوٹا، نہیں تو کم از کم لیول تو رکھ، السلام علیکم وعلیکم السلام اتنا تو کہہ، ورحمت اللہ نہ کہہ، برکاتہ نہ کہہ۔ ایک شخص نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم وعلیکم، وہ پریشان ہو گیا کہ یا رسول اللہ انہیں السلام علیکم کیا ہے، تو اسے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اور دوسرا ہے اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ، الٹا وبرکاتہ بھی، تو میں نے کہا، فرمایا تو ساڈے لیے چھڈیا ہی کچھ نہیں، ساری منازل تے تو آپ کہتی ہیں نے، تو میں نے کہا تجھ پر بھی یہ سارا کچھ ہو، اب میں آگے اس سے کیا کہوں؟ تو نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کی تجھ پر سلامتی ہو، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ پر اللہ کی برکتیں ہوں، تینوں تو نے کہا، میں نے کہا تجھ پر بھی یہ سارا کچھ ہو، جواب ہو گیا، یہ سارا کچھ تجھے بھی اللہ نصیب کرے، ہماری طرح نہیں کہ گردان نال جوڑ لئی، اس سے آگے نہیں جائز، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، 3 سٹیپ بس، 3 دعائیں، ہم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ومغفراتہ وجنت حلالہ ودوزخ حرامہ، آپ ہی پھیکے والیاں گلاں جوڑیاں نے ایسے، یہ جائز نہیں ہے، تجاوز نہ کرو سنت سے، اس کے اندر اندر رہو۔ کتنی اعلیٰ دعا ہے السلام علیکم، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، کافر کہا کرتے تھے حیاک اللہ، سلام کی جگہ نا رسول اللہ سے پہلے، حیاک اللہ، اللہ تینوں لمبی زندگی عطا فرمائے، اس کے اندر صحت کے لیے نہیں، سلامتی نہیں، فتنوں میں چاہے پڑا رہے، مصیبتوں میں پڑا رہے، آفات میں ڈالا رہے، بلیات میں مبتلا رہے، کسی بھی قسم کی مشکلات گھرے رہے، قبر حشر کی مشکلات، کوئی سلام عمر بس لمبی ہوئے بس، مگر اسلام نے جو ہمیں فطرہ دیا، تحفہ دیا، ایک دوسرے کو دینے کے لیے اللہ نے گفٹ، یہ رب کا تحفہ ہے، ہم آگے بانٹ رہے ہیں السلام علیکم، اللہ تینوں ہر مصیبت تو محفوظ رکھے، اللہ تینوں ہر بیماری تو بچا کے رکھے، اللہ تیری عزت نو اونچیاں کرے، تیری زندگی بھی لمبی ہوئے، تیری اللہ قبر حشر بھی بے سلامتی، عذاب قبر سے سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، فتنوں سے سلامتی، کسی مشکل میں مبتلا ہونے سے سلامتی، تجھے ملے جہنم سے سلامتی، تجھے ملے بری شہرت سے سلامتی، تجھے ملے مجھ سے سلامتی، تجھے ملے ان سے، سبحان اللہ، اور تجھے دشمنوں سے بھی سلامتی، قاتلوں سے بھی سلامتی، رہزنوں سے سلامتی، ہر طرح کی سلامتی کی دعا، یہ اسلام کا طریقہ ہے، اور کتنا اعلیٰ طریقہ ہے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا اعلیٰ طریقہ ہے، بڑا ہی بہترین طریقہ ہے، سلام کہنے کا طریقہ اعلیٰ عرفہ، جس کے اندر سارا کچھ، یہ بھائی چارے کو، باہم محبت کو تر و تازہ کرنے کے لیے السلام علیکم، اللہ ہمیں کہنا نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میری بات سنو، والذی نفس محمد بیدہ، مجھے قسم ہے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اس اللہ کی قسم کہ لا تدخل الجنت، تم جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے، لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے جنت نہیں ملے گا، کیوں بھی ایمان والوں کے سوا کسی کو ملے گا جنت؟ نہیں ملے گا، ایمان ضروری، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کبھی مومن نہیں بن سکتے، کبھی مومن نہیں بن سکتے، وہ جنت تو چوتھی سیڑھی ہے،
تم کبھی مومن نہیں بن سکتے جب تک تم محبت نہ آپس میں کرو. اپنے دل کو ذرا جھانکو کہ ہماری مسلمانوں کے بارے میں محبت ہے یا کوڑ ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے بارے میں ہمارے دل میں نفرت ہے؟ کتنے ہم ہیں جو سگے بھائی آپس میں نہیں بول رہے؟ کتنے بد نصیب ہیں جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، اور یہ اس سے ناراض ہو کے منہ پھیر کے گھر سے نکلا ہوا ہے. قسم مجھے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں نہیں جا سکتے. جنت کا دروازہ کھلوانے والے محمد اعلان کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تم جنت میں نہیں جا سکتے، قسم اٹھا کے آپ کہہ رہے ہیں، جب تک ایمان نہ لاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم محبت نہ کرو. محبت کرو گے تو مومن بنو گے. محبت کرو گے، سب کہو محبت کرو گے تو مومن بنو گے. مومن بنو گے تو جنت جاؤ گے. جنت جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مومن بننا. کیا ضروری ہے؟ مومن بننا. مومن بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ محبت کرنا. اور فرمایا اولا ادلکم علی شیء علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم. میں تمہیں ایک نسخہ نہ بتاؤں کہ ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم کر لو تو محبتیں قائم ہو جائیں گی، پیار کھڑا ہو جائے گا. اولا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم. محبت کا نسخہ نہ بتاؤ؟ جی یا رسول اللہ ضرور بتاؤ. فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں السلام علیکم کہا کرو. السلام علیکم کہو سبحان اللہ. کہو گے؟ اور یار گھر میں جایا کرو. قرآن کہتا ہے اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم. جب اپنے بھی گھر میں جاؤ، جا کر السلام علیکم بلند آواز سے کہو. مسجد میں آؤ سلام، راستے میں ملو سلام. صحابہ تو ایسے کرتے تھے، ایک چھوٹا سا ٹیلا آ جاتا، جب سفر کر رہے ہوتے کچھ ادھر سے ہو جاتے، کچھ ادھر سے ہو کے گزرتے، آگے جا کے ایک دوسرے کو دے کر کہتے السلام علیکم. سبحان اللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بازاروں میں جاتے، کوئی خرید و فروخت نہ ہوتی، غلام ساتھ ہوتا، وہ کہتا جی تسی ادھروں بازار چ بڑے او جا نکلے، اتھوں واپس ہو کے پھر گھر آ گئے، خریدیا کچھ بھی نہیں، ریٹ تک نہیں کسی چیز کا پوچھا آپ نے. عجیب بات ہے، کیا لینے گئے تھے؟ فرمایا صرف سلام کرنے. کہ بازار میں بہت لوگ ہوتے ہیں، جو بھی مجھے ملتا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم. اور تجھے نادان کیا پتا، میں تے 5 نیکیاں دی بن لے آیا. ایک بندے کو سلام کہنا 10 نیکیاں ملی. اور کتنے لوگوں کو میں نے سلام کہا ہے؟ مجھے تو لاکھوں نیکیاں اللہ نے عطا فرما دی، صرف سلام کے لیے بازار میں جاتے. کس لیے؟ سلام کے لیے. کس لیے؟ وہ یار چک دے کیوں جی؟ کس لیے؟ سلام کہنے کے لیے. اور سلام کیوں کرتے؟ محبت پیدا کرنے کے لیے. محبت کے چاہت کیوں کرتے؟ مومن بننے کے لیے. مومن جنت میں جائیں گے. ایمان مومن کیوں؟ جنت لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے یہ سارا دھندا کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یہود و نصارہ کو تمہارے سلام سے چڑ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے یہود و نصارہ تمہارے سلام سے چڑھتے اور حسد کرتے ہیں نا، ما حسدت علیکم الیہود، یہودی جتنا حسد سلام سے کرتے ہیں اور تمہاری آمین سے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام نے کہا تو آپ نے بھی ساتھ کہا آمین. آمین سے فرمایا یہودی چڑھتے ہیں، جلتے ہیں، سیخ پا ہوتے ہیں، اور تمہارے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اس سے بڑا جلتے ہیں. تینوں ہور ساڑو، انہاں بدبختاں دا سویر دا سلام ہور، دوپہر دا سلام ہور، شام دا سلام ہور. جب وقت بدلتا گیا ان کا سلام کا انداز بدلتا گیا. گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ بدلتا گیا. تم صبح ہو السلام علیکم، دوپہر ہو السلام علیکم، ظہر ہو السلام علیکم، عصر ہو السلام علیکم، مغرب ہو السلام علیکم، بازار ہو السلام، مسجد ہو السلام علیکم، گھر ہو السلام، شادی ہو، بیاہ ہو، غمی ہو، خوشی ہو، السلام علیکم. کتنا اللہ ہے اسلام کا طریقہ. ہمارا نہ اسلام بدلتا ہے، نہ ہمارا سلام بدلتا ہے، نہ ہمارا اللہ بدلتا ہے، وہ بھی سلام ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. السلام، ساڈا رب السلام، سانو دتا تحفہ سلام. اور اسی مسلم، ساڈا مسلک مذہب
اسلام یار یہ بھی نہیں چاہتا ساڈا مسلک مذہب اسلام کہو سبحان اللہ اوے میں قربان جاؤں اللہ کی قسم ہمارا رب السلام ہمارا دین اسلام ہماری دعا سلام اور ہم مسلمان اور ہماری منزل دار السلام جنت الفردوس ہماری نماز کا سلام پہ جا کے اختتام جب ساری کھڑے ہو کر 4 رکعتیں پڑھ لی رکوع کیا تسبیح کر لی تقدیس کر لی درود پڑھ لیا اللہ کی حمد و ثنا کر لی اور قرآن مجید کی تلاوت کر لی استغفار بھی بیچ میں آ گیا سارا کچھ جب آ گیا فارغ ہوئے امام صاحب آگے مقتدی لائن میں پیچھے انہوں نے دائیں طرف منہ پھیرا کہا السلام علیکم ادھر کو منہ پھیرا السلام علیکم ورحمت اللہ تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہیں رحمتیں تم پر بھی اللہ کی اللہ اکبر مزہ آیا نا مذہب کا ہمارا دین اسلام ہماری نماز کی تکمیل اسلام پر ہماری دعاؤں کا خاتمہ اسلام پر اور ہماری منزل جنت الفردوس جس کا قرآن کہتا ہے لہم دار السلام وہ سلام کا گھر ہے وہ سلام کہنے والے جنت میں جائیں گے قرآن مجید اللہ فرماتے ہیں لا يسمعون فیہا لغوا کوئی لغو بات جنت میں نہیں کوئی گالی نہیں کوئی بدتمیزی نہیں وہاں اللہ کیا ہوگا فرمائے الا قیلا سلاما سلاما بس فرشتے آئے تھے السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم اللہ تعالیٰ بھی آئیں گے سبحان اللہ تو تمہیں سلام کہیں گے اللہ اکبر اس سلام کی قدر کرو اللہ پاک ہمیں اسلام کی سلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے قدر کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہم جنت میں جائیں گے ہم جنت کے لائق ہوں گے